پارس بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ آفتاب کو بولتی ہے کہ تم اپنی حد میں رہو، تمہاری اوقات کیا ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ دوسری طرف زوار پارس کی بات مان لیتا ہے اور اسے بولتا ہے پارس تم گھبراؤ مت، میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم تھوڑا سا انتظار کرو۔ وہاں پر پارس بہت پریشان ہوتی ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آفتاب سے کس طرح سے جان چھڑائی جائے۔ زوار کہتا ہے پارس تم فوراً ریسٹورنٹ میں آ جاؤ، آج میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ وہاں پر پارس اپنے گھر سے نکلنے لگتی ہے، وہاں پر آفتاب آ جاتا ہے اور وہ پارس کا راستہ روکتا ہے، اسے بولتا ہے پارس تم کہاں جا رہی ہو؟ تبھی پارس آفتاب کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور وہ فوراً زوار کی طرف نکل پڑتی ہے۔ زوار ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا پارس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف آفتاب غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بندوں کو بولتا ہے تم گاڑی نکالو، پارس اتنے غصے میں کہاں گئی ہے؟ وہاں پر آفتاب کو یقین ہو جاتا ہے کہ پارس زوار سے ہی ملنے گئی ہوگی۔ پارس جیسے ہی ریسٹورنٹ میں پہنچتی ہے وہاں پر زوار پارس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ پارس کو بولتا ہے گھبرانا نہیں، میں نے آفتاب کے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں، تمہاری شادی ہرگز نہیں کر سکتے۔ تبھی وہاں پر آفتاب بندوں کو لے کر پہنچ جاتا ہے۔ آفتاب جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے وہ بندوں کو بولتا ہے زوار کی اطلاع کرو، تم نے دیکھا نہیں ہے وہ کس طرح پارس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے۔ جیسے ہی بندے آتے ہیں وہ زوار سے لڑنے لگتے ہیں اور وہاں پر آفتاب بھی زوار کی اچھی اطلاع کرتا ہے جس سے زوار زخمی ہو جاتا ہے اور پارس وہاں پر آفتاب کو تھپڑ مارتی اور بولتی ہے، وہ کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو۔ وہاں پر آفتاب غصے میں آ کر پارس کا ہاتھ اس کو پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے اور بزاز صاحب کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ بزاز صاحب سے کہتا ہے اس نے گھٹیا نوکر کی وجہ سے میرے منہ پر آج تھپڑ مارا ہے۔ وہاں پر پارس کہتی ہے پاپا آج سارے ثبوت تھے زوار کے پاس آفتاب کے، لیکن وہاں پر اس نے آ کر تماشا کھڑا کر دیا، آج آپ زوار کو یہاں پر بلائیں، آج سب حقیقت آج سامنے آ جائے گی۔ پارس بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ آفتاب کو بولتی ہے کہ تم اپنی حد میں رہو، تمہاری اوقات کیا ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ دوسری طرف زوار پارس کی بات مان لیتا ہے اور اسے بولتا ہے پارس تم گھبراؤ مت، میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم تھوڑا سا انتظار کرو۔ وہاں پر پارس بہت پریشان ہوتی ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آفتاب سے کس طرح سے جان چھڑائی جائے۔ زوار کہتا ہے پارس تم فوراً ریسٹورنٹ میں آ جاؤ، آج میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ وہاں پر پارس اپنے گھر سے نکلنے لگتی ہے، وہاں پر آفتاب آ جاتا ہے اور وہ پارس کا راستہ روکتا ہے، اسے بولتا ہے پارس تم کہاں جا رہی ہو؟ تبھی پارس آفتاب کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور وہ فوراً زوار کی طرف نکل پڑتی ہے۔ زوار ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا پارس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف آفتاب غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بندوں کو بولتا ہے تم گاڑی نکالو، پارس اتنے غصے میں کہاں گئی ہے؟ وہاں پر آفتاب کو یقین ہو جاتا ہے کہ پارس زوار سے ہی ملنے گئی ہوگی۔ پارس جیسے ہی ریسٹورنٹ میں پہنچتی ہے وہاں پر زوار پارس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ پارس کو بولتا ہے گھبرانا نہیں، میں نے آفتاب کے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں، تمہاری شادی ہرگز نہیں کر سکتے۔ تبھی وہاں پر آفتاب بندوں کو لے کر پہنچ جاتا ہے۔ آفتاب جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے وہ بندوں کو بولتا ہے زوار کی اطلاع کرو، تم نے دیکھا نہیں ہے وہ کس طرح پارس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے۔ جیسے ہی بندے آتے ہیں وہ زوار سے لڑنے لگتے ہیں اور وہاں پر آفتاب بھی زوار کی اچھی اطلاع کرتا ہے جس سے زوار زخمی ہو جاتا ہے اور پارس وہاں پر آفتاب کو تھپڑ مارتی اور بولتی ہے، وہ کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو۔ وہاں پر آفتاب غصے میں آ کر پارس کا ہاتھ اس کو پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے اور بزاز صاحب کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ بزاز صاحب سے کہتا ہے اس نے گھٹیا نوکر کی وجہ سے میرے منہ پر
آج تھپڑ مارا ہے۔ وہاں پر پرس کہتی ہے پاپا آج سارے ثبوت تھے زوار کے پاس آفتاب کے، لیکن وہاں پر اس نے آ کر تماشا کھڑا کر دیا۔ آج آپ زوار کو یہاں پر بلائیں، آج سب حقیقت آج سامنے آ جائے گی۔